السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی، اس کی توفیق، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم حدیث نمبر 2 کے لیے جمع ہوں، جو ریاض الصالحین کی دوسری حدیث ہے۔ باب چل رہا ہے باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ باب بالکل واضح ہے کہ اخلاص اور نیت کو حاضر کرنے کا یہ چیپٹر ہے۔ کب ہم نے اخلاص اور نیت کو حاضر کرنا ہے؟ اپنے تمام اعمال میں، تمام اقوال میں، تمام احوال میں۔ اب وہ اعمال، اقوال، احوال کیسے ہوں؟ جو بارزتن ہوں یعنی ظاہر ہوں، یا خفیہ ہوں یا چھپے ہوں یعنی دلوں کے اندر ہوں۔ تو ہر حالات میں 3 چیزوں پر ہم نے اخلاص یعنی وہ اعمال، ہمارے اقوال، ہمارے احوال اللہ کے لیے خالص ہوں، اور نیت ہماری اس وقت درست ہو یعنی اللہ کے لیے کرنے کا ہو، دکھاوا بالکل نہ ہو۔ اور یہ کس قسم کی، یہ کب کیفیت ہے؟ یعنی بارزہ جب یہ ظاہر ہو، جب یہ خفیہ ہو یعنی آپ چھپ کر بھی کچھ کر رہے ہوں، تب بھی ہم نے اپنی نیت اور اپنے اخلاص کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ الحمدللہ۔ جی تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی آئیے زویا حدیث کے لیے پڑھیے۔ جی وعن ام المؤمنین ام عبداللہ عبداللہ زویا جی عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبة فإذا كانوا ببیداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق علیہ۔ بارک اللہ فیک۔ یہ جو آپ نے غلطی کی تھی، اس قسم کی غلطی میں گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی استاد، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے جب مضاف بننا ہے تو آپ کی زبان کو ہلنا نہیں چاہیے اس کے بعد مجرور بولنے میں، جی مجرور، ٹھیک ہے؟ اور جب اور پھر آپ دیکھ کر پڑھ رہی ہیں، اس میں تو بالکل ہی گنجائش نہیں ہے۔ اوکے، یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ہے۔ اب ہم ذرا حدیث کی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ حدیث بہت اہم ہے اور حدیث یہ بھی نیت سے متعلق ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اعراب الحدیث کی طرف۔ اعراب الحدیث میں کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو مس عظمیٰ فاطمہ تشریف لائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بتائیے ام المؤمنین کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے سر۔ ٹھیک ہے، امی مجرور کیوں ہے؟ ان حرف جر کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، المؤمنین کا مرفوع کیا ہوگا؟ المومنون۔ ٹھیک ہے، یہ ال کون سا ہے؟ اب آپ کو 2 چوائس ہو سکتی ہیں، ذکری، جی ٹھیک ہے، ذہنی یا جنسی، 3 دے دیں آپ کو۔ تو یہ جنسی ہے۔ ویری گڈ، یہ جنسی ہے یعنی تمام مومنین۔ جی تو کیا مطلب ہوا؟ ان ام المؤمنین، کن مومنین کی ماں؟ ماں تمام مومنین کی ماں۔ تمام مومنین کی ماں، جنہوں نے خود کو بیچ میں سے خود ہی نکال لیا، ان کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان ام المؤمنین، تمام مومنین کی ماں۔ اب آ رہا ہے ام عبداللہ۔ اب مجھے یہ بتائیے یہ امی مجرور کیوں ہے؟ سر یہ عبداللہ کنیت ہے لیکن یہ مجرور نہیں، ان کی ہی وجہ سے امی ہے سر۔ مجرور کیوں ہے؟ کوسچن یہ ہے۔ سر یہ ان کی وجہ سے یا المومنین کی صفت آ رہی ہے پھر یہ نو، مضاف الیہ کی؟ یہ بدل ہے پہلی ام کا۔ اچھا بدل ہے، اوکے سر، یہ بدل ہے ٹھیک پہلی ام کا، ٹھیک ہے؟
دیکھیں جی ان کا عطف واو کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، حرف جر کا عطف ٹھیک واو کے ساتھ ہوگا. جی جی ان ام المؤمنین ام عبداللہ. اب یہ عبدی مجرور کیوں ہے؟ سر بدل ہے نا، تو وہ فالو کرے گا اس کو اعراب کو، جس کا بدل ہے مبدل منہو کا نہیں اعراب. وہ تو امی ہو گیا نا. امی اس لیے جی جی سر، یہ اس لیے ہے کہ یہ یہاں پر مضاف الیہ بن رہا ہے امی کے لیے، ویری اور گڈ، اسم جلالہ کے لیے مضاف بن رہا ہے. جی ویری گڈ. یعنی یہ عبدی مجرور ہو رہا ہے امی کی وجہ سے، یہ اس کے لیے جی جی مضاف جی الیہ ہے، تو یعنی اصل میں امی جی عبداللہ ہی مرکب اضافی ہے. تو ان ام بالکل. المؤمنین کیا ترجمہ ہوا؟ مومنین کی ماں سے روایت ہے. اور وہ کیا کون ہے؟ ام عبداللہ ہی، وہ جی ام ام عبداللہ عبداللہ ہے. ہی. یہ کنیت ہے، یہ کنیت ہے جی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. عبداللہ ابن زبیر رضی جی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھانجے تھے، اور جی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے، اور وہ ان کی بہن تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے چونکہ اولاد نہیں تھی تو اس لیے ان کو کنیت ان کے نام پر دی گئی. عبداللہ ابن زبیر رضی جی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے مکہ میں. آج کی حدیث میں کچھ ایسے واقعات ہیں جس میں ان کا تذکرہ آئے گا. اوکے. جی عائشہ تا یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ سر یہ بھی مجرور ہوگا کیونکہ یہ بھی بدل ہوگا. پھر کس کا؟ یہ سر اگر ہم اس کو ام المومنین یا پھر امی عبداللہ سے ہی بدل کریں گے نا سر. ہاں جی، یہ دونوں میں سے کسی ایک کا بدل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جی ویسے زیادہ تر یہ قریب کا ہی بدل ہوگا، یعنی بات چل رہی نا ام المؤمنین، تمام المؤمنین کی ماں ام عبداللہ. جی کون تھی وہ؟ ام عبداللہ. ام عبداللہ میں بھی ان کا نام کیا تھا؟ وہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. سر. رضی اللہ عنہا لفظ الجلالہ مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ فائل ہوگا نا رضیہ کا، اس ٹھیک ہے، لیے مرفوع. تو رضیہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یرضا. یرضا. قالت کا فاعل کیا ہے؟ ہیا، ہیا. جو راجع ہے حضرت عائشہ کی طرف. ویری گڈ. سو یہ یاد رہے، یہ ان سے پہلے نا ایک فعل محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حدث، مثال کے طور پہ حدث فلان عن ام المؤمنین، ٹھیک ہے. جی یعنی ٹھیک وہ ہے پھر سر. وہ فلان کی جگہ پہ راوی کا نام آئے گا جنہوں نے روایت شروع کی تھی. تو وہ پوری جی چین تو سر. ہم یہاں نہیں لکھتے، پوری چین لکھیں گے تو اور اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک اعراب الحدیث ہے، عربی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح ہے. اس کی جو سند کے اندر جو راوی ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے. اس لیے پہلی حدیث میں بھی میں نے ان سب کے نام الگ کر دیے تھے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو کتاب موجود ہے بھائی، جا کر دیکھیں، ٹھیک ہے. جی سر. تو واو یہ عطف کا کہلاتا ہے، یعنی یہ کتاب جہاں سے شروع ہوئی یہ واو تمام اس پر عطف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اور یہ کہا، اور یہ اور یہ اور یہ کنٹینیو رہتا ہے. ویری گڈ سیدہ عظمیٰ صاحبہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جی تو ایمن بی بی صاحبہ تشریف لائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ کالا کا فائل ہے. کس کا فائل ہے؟ کالا کا. قالا کا فائل ہے، اس لیے مرفوع ہے. قال رسول اللہ یعنی کیا مطلب ہوا ترجمہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. قالا کا مادہ کیا ہے؟ قاف واو لام. اور باب کیا ہے؟ قالا یقول نون. نون. مضارع کیا ہوتا ہے؟ قالا یقول. امر کیا بنے گا؟ قل. اوکے. قالا کا مجہول کیا ہوگا؟ قالا یقیلو. قیلا. قیلا. قبیلہ سے بن گیا قیلا. اور مضارع کا مجہول کیا ہوگا؟ یقالو. یقالو. ویری گڈ. یقالو. ٹھیک ہے. اور جو بات کہی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقولہ. مقولہ. مقولہ قالا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، منصوب یا مجرور؟ منصوب. منصوب ہوتا ہے. تو قالا کا یہاں پر مقولہ کیا ہے پورا؟
سر یغزو سے شروع ہوتا ہے اور بی اولہم و آخرہم تک ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ. فہیمہ افضل. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو یغزو یہاں سے پڑھیں یہاں تک. جی یغزو جیش الکعبۃ. اوکے، یہ تمام فَإِذَا، زویا نے بھی غلطی کی تھی. جی نکیر نون کتنی تنوین والے کو ال سے ملانے کے لیے ایک نون کی آواز دی جاتی ہے. جیشو نیل کعبۃ. جی جی پڑھیں دوبارہ. یغزو جیش الکعبۃ. ٹھیک ہے. سو مجھے یہ بتائیے کہ جیشن مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فائل ہے سر کیونکہ یغزو کا. یہ فائل ہے. گڈ. تو جیش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لشکر. لشکر، فوج، یعنی وہ جو فوج ہوتی ہے پوری. ٹھیک ہے. یہ کلیکٹیو ناؤن جی ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے جندیون. کیا ہوتا ہے؟ جندیون. جندیون. یہ جو ایک فوجی ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جندیون. صحیح جی ہے. تو پھر اس کی جی جمع ٹھیک ہوتی ہے جیشن. سو جیشن. یغزو، ٹھیک. یہ آپ کو کون سے باب سے لگ رہا ہے اور مادہ کیا ہے اور فعل کون سا ہے؟ یہ باب نون سے ہے سر. ٹھیک ہے. غا، غین، زا اور واو مادہ ہے اس کا. غین، زا اور واو. ماضی کیا بنے گا؟ جی غزوہ یغزو. چینج کر کے ڈائریکٹ بتایا کریں. جی غزا ہو جائے گا پھر. ہاں جی، غزا یغزو. یہ چینج وہ بچوں والی باتیں ہیں کہ یہ جی اوریجنل کو گولی مارے آپ. تو غزا یغزو صحیح ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی حملہ کرنا. ٹھیک ہے. غارت گری کرنا، چڑھائی کر دینا. ٹھیک ہے. تو غزا یغزو اسی سے غزوتن کہا جاتا ہے. بیسیکلی ہمارے صحیح ہے. کانسیپٹ میں غزوتن یعنی صرف جب غزوہ لفظ آتا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں ایک ہی بات جاتی ہے، لیکن عربی میں فعل اس سے یہی ہے، غزا یغزو، غزوہ یعنی صحیح ہے سر. ایک حملہ اور ایک جنگ. ہاں تو یغزو جیشن الکعبہ تھا، تو یہ فعل ہے، جی مطلب کسی چیز پر چڑھائی کرنا. الکعبہ تھا منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے سر. مفعول ہے. مفعول ہے. تو یغزو جیشن الکعبہ تھا، تو کیا مطلب ہوا اس بات کا ترجمہ؟ جی ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا یا حملہ ہاں آور جی، ہوگا. ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ال بتائیے کون سا ہے؟ چوائس آپ کے پاس ہے جنسی، ٹھیک ہے، یا ذکری یا ذہنی. تسلی سے. سر یہ ذہنی ہوگا. ویری گڈ، یہ ذہنی ہے. ٹھیک ہے. اور الکعبہ جی کا جو اور القرآن کا ال ہے یہ تمام ذہنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم جی چونکہ بالکل. ہم جب الکعبہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ بس ایک ہی کعبہ چونکہ ایک چکور چیز کو کہتے ہیں جو مربع ہو. صحیح ہے. تو لیکن جی اب وہ کعبہ صرف جب استعمال ہوگا تو وہ صرف قرآن کے لیے اس کے لیے ہوتا ہے، بیت اللہ کے لیے. لیکن یاد رہے کہتے ہیں نا یار فلاں فلاں کا کعبہ ہے. یہ بات سنی کبھی آپ نے؟ جی جی بالکل کیا سنیے. مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی کہ یہ ایک مثال دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی اس کا کعبہ یا اس کا کیسے، اب میں آپ کو یعنی کسی چیز کو ریفر کرنے کے لیے اس کی طرف کہ یہ اسی کا سب کچھ ہے. ایک آدمی کی بات بہت زیادہ مانے. اچھا صحیح ہے. ٹھیک کہتے ہیں یار ٹھیک فلاں ہے. نے ٹھیک. تو فلاں کو اپنا کعبہ بنایا ہوا ہے. ہوں. یعنی جی آتے جاتے دن بھر اسی کا خیال ہے، اسی سے ملاقات ہے، اس کی بات کا انکار بھی نہیں ہے، اس کی بات پہ سر جو ہے نا جھکا دیتے ہیں. مثال بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر. تو لیکن جب ہم الکعبہ کہیں گے تو پھر کون سا الکعبہ ہوگا؟ پھر ایک ہی بیت اللہ الکعبہ، شریف. بیت اللہ شریف، الکعبۃ المشرفہ. ٹھیک ہے. عربی میں جب بھی عربی کتابوں میں آپ دیکھیں وہ خالی الکعبہ نہیں لکھتے ہیں، وہ پوری بات لکھتے ہیں الکعبۃ المشرفہ. ٹھیک ہے. یعنی جس کو عزت و شرف دیا گیا ہو. سو یغزو جیشن الکعبہ. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں ہم نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی طرف. بہت شکریہ. حبیبہ صادق آئیے. حبیبہ صادق.
क्या उन्होंने लेफ्ट कर दिया? अभी बस सादिक आपको रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, जो नहीं जवाब देगा मैं रिमूव कर दूंगा। लक्ष्मी आइए। जी सर। जी, अगली बात पढ़ें यहां तक, मिनल अर्दी। जी सर, एक मिनट में स्क्रीन को टर्न कर लूं, मोबाइल पे नजर नहीं आ रहा। फाइजा कानू बिबैदा मिनल अर्दी। जी, तो ये फा तो यहाँ पर है अतफ के लिए, ठीक है, सही है। लेकिन ये बेसिकली इसकी और भी तफसील ये थी। देखिए, ओरिजिनली तो फा होता है सिर्फ अतफ के लिए ही, लेकिन इसका एक और काम भी होता है, ताकीब। क्या होता है? ताकीद। ताकीब क्या होता है? ताकीब। ताकीब, मैंने फलां का ताकुब किया, क्या मतलब होता है? पीछा करना, यानी किसी का पीछा करना, इसे कहते हैं ताकीब। मतलब क्या है? उस बात के ये पीछे आ रहा है, यानी जब ये होगा तो फिर नतीजा बताया जा रहा है। जी। यग़ज़ू जैशुनिल काबता फ़इज़ा कानू बिबैज़ा मिनल अर्द। ठीक है, अब यहाँ बताइए इज़ा क्या शर्तिया बन रहा है? इज़ा अगर शर्तिया हो तो फिर आगे दो जुमले होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना इज़ा। थोड़ा गौर करें, इतनी जल्दी जवाब ना दें। जी मैं भी लिखती। इज़ा कानू मिनल अर्द युक्सफ़ू। इज़ा शर्तिया है, ये पहला जुमला है जी और इसका शर्तिया। जवाब शर्त है। ओके, जी ठीक तो है। कानू का इसम क्या है? बिबैदा, ये कानू इस्मो का कानू इसम है। है बिबैदा। ठीक है, जी। यानी हमारे नॉलेज में इजाफा हो गया कि कानू का इसम जार मजरूर भी हो सकता है। वेरी गुड। नो 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 सर, न्यू नहीं 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 इंफॉर्मेशन। नहीं, हालत नसब में होता है, सॉरी। मैंने इसम पूछा है कानू का। इस्मो कानू जो है ना वो उसका हम है। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर क्यों मारा आपने? सॉरी सर, असल में पता क्या, वो मोबाइल की बैटरी लो है, मैंने वाह लाइट चली सुभान गई है, अल्लाह, ये वाह जी वाह, स्क्रीन आगे ये पीछे हो रही है। वाह सुभान अल्लाह। आपको पता था 1 बजे क्लास है, बैटरी लो, सारा कुछ लो हो जाता है जब मैं सवाल पूछूं। क्यों जी मिस जी? नहीं नहीं सर जी, बैटरी सुबह भी से लो हो लाइट नहीं जाती आई। है, एनर्जीज भी लो हो जाती हैं, आवाज भी लो हो जाती है, सिग्नल भी चले जाते हैं, जूम भी फंसने लगता है, ऐसे ही होता है ना। अल्लाह। नहीं नहीं सर जी, सुबह से लाइट नहीं आ रही है अच्छा आज चले हमारी कोई बात तरफ। नहीं, चले कोई बात नहीं। इज़ा कानून, देखिए गलती गलती इन वजह से नहीं हुई जो आप बता रही हैं, ठीक है, गलती जी आपकी जी अपनी वजह से हुई है, आप भूली हैं। अब आप वो जी किसी और पे बिल्कुल। डालना चाह रही हैं, बिजली पे, बिचारी पे, जो नहीं जवाब दे सकती कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वही होता है, हम उस पे डालते हैं जो बेचारा जवाब ना दे सके। ऐसी है ना, सर जी, सर मैं पहली दफा आपकी क्लास में कहते हैं पार्टिसिपेट ना, कर रहे हैं तो वो बंदा दिमाग से लब्बो सारा कुछ निकल जिदे रहा ते है। पाओ ते वो फड़िया ना जावे तो जवाब ना देवे। ठीक है, तो कानू का जी इस्म हो, याद रख लें, काना यकूनू का इस्म, उसके या अगर तो रफा हालत में होगा तो वो उसका इस्म होगा, अगर नहीं मौजूद तो फिर वो उसके अंदर जमीर है। ठीक है, जी कानू, हम वो थे, लेकिन चूंकि इजाज शर्तिया आ रहा है तो फिर हम होंगे, वो हो जाएंगे। जी ओके, वो होंगे। सो बिबैदा, मिनल अर्द को भूल जाए फिलहाल, बिबैदा, ये बताएं ये कानू के लिए क्या बन रहा है, इस्म या खबर? बिबैदा, ये फिर उसकी खबरू काना हो जाएगी। ये उसकी खबरों काना जार मजरूर बन रहा है। ठीक है, बैदा, जी ये जबर के साथ क्यों आ रहा है, क्या वजह है? ये जो है ना वो होगा ना गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बा बताइए ये कौन सा है? ठीक है, चॉइस आपको मैं देता हूं 2, तादिया, बा वैसे सुना है लेक्चर या वो भी नहीं सुना आपने? सर सुना था लेकिन अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं की तो इसलिए। प्रैक्टिस करवाने के लिए तो मैं क्लास ले रहा हूं। अच्छा, तादिया, ठीक है, और है मुसाहिबत, तो बताइए कौन सा हो सकता है?
یا ظرفی یا ظرفی، تیسری چوائس. تادیہ مسابیت یا ظرفی. دیکھیں میں نے کل ایک میسج کیا تھا کہ با کا لیکچر سن کے آئیے گا. جی بالکل سر، آپ نے کہا تھا. تسی سوچا ہونا ہے سانو کیڑا پوچھنا ہے سر نے، اسی نہیں ٹیچرز نہیں سر جی، میں سفر میں تھی، میں لیٹ گھر آئی ہوں. کوئی بات نہیں، میں سفر میں تھی. کوئی بات نہیں، اللہ آپ ہم سب پہ رحم کرے. چلیں ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. مصرانہ آپ بتائیے یہ با کون سا ہے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یہ بیدا کا مطلب بتائیں گے؟ اچھا چلیں، یہ بھی آپ نے اچھا کیا. بیدا کا مطلب ہوتا ہے ایک صحرا، چٹیل میدان. ٹھیک ہے، تو پھر تو سر یہ ظرفیہ ہے. یہ ظرفی ہے. ویری گڈ، یہ ظرفی ہے، یہ جگہ کے لیے بتایا جا رہا ہے. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ، تو مس نشمیہ کیا ترجمہ ہوگا فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ؟ فائدہ پھر وہ جب تھے ہوں گے بیدا صحرا میں. ہاں جی، جب وہ ہوں گے صحرا میں. ٹھیک ہے، جب وہ ہوں گے صحرا میں. اب وہ بیدا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایک غیر آباد جگہ، کھلی وسیع جگہ. اس کی مزید تشریح کے لیے بیدا کی صفت لائی گئی ہے من الارضی، یعنی وہ جگہ ہوگی کہاں ایکچولی میں؟ من الارضی، زمین میں سے. یعنی فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ زمین میں ایک چٹیل میدان، ایک صحرا، ایک غیر آباد کھلی وسیع جگہ پر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب مس نشمی بتائیے اگلا جملہ. یکسفو بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ. ٹھیک ہے، آپ کی موبائل کی بیٹری کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹری بھی لو ہو گئی ہے، ہم کسی اور کو بلاتے ہیں. نہیں سر. خود ہی ہاتھ کھڑا کر دے، اب میں کیا نام تلاش کروں. جی نکھت آپ بتائیے. سو یوسف کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع یا مجہول؟ جی سر یہ مجہول ہے سر، مضارع مجہول ہے. مجہول. مادہ کیا ہے؟ سر خا سین فا. خا سین فا. سو اس کا آپ ذرا تھوڑا غور کر کے بتائیں مجھے کہ اس کا نائب الفاعل پر کیا بنے گا؟ جی سر یہ اگر با زائدہ ہے سر، اگر یہ بے اولہم و آخرہم، تو یہ نائب الفاعل بنے گی سر اس کی. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، آپ نے بہت بہترین جواب دیا. صحیح ہے. جزاک اللہ خیر سر. اصل میں یہ ہے یخصف اولہم و آخرہم، یعنی اولہم، یہ ہم کدھر جا رہا ہے یہ بتا دیں پہلے. جی سر یہ وہ جو لشکر ہے سر اس کی طرف، جیش کی طرف. ٹھیک ہے، دونوں جی کا جیش کی طرف. اول مطلب پہلا، آخری. سو جی سر. یہ با جو ہے اصل میں زائدہ بھی کہلاتا ہے، لیکن جی یہاں یہ بیسیکلی چونکہ یخصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھسا دیا جانا. باب داربا جی سے آتا ہے. خصف یخصفو کیا ہوتا ہے؟ خسف یخسف. خصف یخصفو یعنی اس نے دھسا دیا، اور جی یخصفو اسے دھسا دیا گیا. وہ جی اسے سر. دھسا دیا جاتا ہے یا دھسا دیا جائے گا. اور دھسایا کس میں جاتا ہے؟ زمین میں. تو اس لیے جی یہ با زائدہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ با مصاحبت کے لیے ہے، یعنی زمین میں ان اوکے کو کیا ہوگا؟ یخصف باولہم و آخرہم، کہ ان کے پہلے اور آخری کو کیا ہوگا؟ دھسا دیا دھسا جائے. دیا جائے. جی سر. آگے کیا آ رہا ہے؟ کیا ہوا پھر؟ جی سر. قالت قلت یا رسول اللہ صلی یہاں تک اللہ بس. علیہ وسلم. قالت کا فاعل صلی اللہ علیہ وسلم. سر ہیا ہے سر. اوکے. قلت کا فاعل سر انا. آنا. ویری گڈ. جی رسول منصوب کیوں ہے؟ سر یہ حرف ندا یا کے بعد آ رہا ہے سر، مضاف ویری مضاف گڈ. الیہ کی کمبینیشن ہے اس قالت لیے. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے کا ترجمہ کر دیں ذرا. جی سر. قالت عائشہ، قالت سر یہ راجع ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف.
انہوں نے کہا قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قالت یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ قالت کیوں آیا ہے؟ یہ قالت کون کہہ رہا ہے بھلا؟ سر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں، اصل میں یہ بات کون کہہ رہا ہے قالت؟ سر نہیں سمجھ آ رہی۔ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود تو نہیں کہیں گی نا قالت، وہ تو کہہ رہی ہیں قلتو۔ یہ قالت راوی کہہ رہا ہے۔ اچھا جی سر، یہ راوی اس راوی کا مقولہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قالت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث بیان کر رہی تھی تو راوی سن رہا تھا نا، جی جو کہ راوی روایت کر رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ قالت، یعنی انہوں نے کہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات راوی یا روایت کرتے ہوئے بیان فرمائی کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوکے، اگلی بات پڑھیں۔ جی سر، کیف یخسف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم۔ اوکے، تو یہاں تک بات صرف کر لیں، کیف یخسف باولہم وآخرہم۔ جی سر، سر یہاں پہ یخسف سر یہ پھر مجہول ہو گیا سر، اور یہ بأولہم وآخرہم اس کی سر نائب الفاعل ہو گئی، اور ٹھیک ہے، کیف سر سر یہاں پہ حال ہے سر کیف۔ پہلے یہ طے کر لیں جی سر، کہ یہ کیفہ جو ہے یہ یخسف کون سا فعل ہے؟ یہ متعدی ہے یا لازم ہے؟ سایہ جانا سر متعدی ہے سر۔ متعدی ہے، تو متعدی فعل کے ساتھ جب کیفہ آتا ہے تو کیا بن کر آتا ہے اگر مفعول موجود نہ ہو؟ سر اگر مفعول موجود نہ ہو تو وہ مفعول منصوب بن کر آتا ہے۔ جی سر، مفعول منصوب۔ یخسف باولہم وآخرہم کیفہ، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس جی کے سر، ساتھ ساتھ یہ تعجبیہ ہے، اصل یہ ہے تعجبیہ، کیا ہے؟ تعجبیہ۔ ہاں جی، لیکن وہ جو گرامر کے حساب سے تو وہ آپ کو بات بتا دے گی، لیکن یہ آپ غور کریں یہ تعجبیہ کیوں ہے؟ ایک حیرانی کی بات ہے نا۔ جی ان کے سر، سامنے ایک تذکرہ ہوا کہ ایک فوج آئے گی کعبہ پر حملہ کرنے، جب وہ ایک چٹیل میدان میں ہوگی تو ان کو ان کے پہلے اور آخری یعنی ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ سن رہی تھی تو انہوں نے کیا کہا؟ کیف یخسف باولہم وآخرہم، یہ کیف تعجبیہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات کا جواب آگے ہے جو ہم زویا سے پوچھتے ہیں۔ زویا آئیے۔ اوکے سر۔ جی استاد، ہاں جی، وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، یہ واو کیا ہے؟ یہ واو حالیہ ہے۔ یہ واو حالیہ ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، یہ ہے واو حالیہ۔ جی اوکے، سو یہ ہے واو حالیہ۔ سو بتائیے فیہم اسواقہم کے اعراب کیا ہیں؟ جی، فیہم اسواقہم یہ جملہ اسمیہ ہے، فیہم اس میں خبر مقدم ہے، اور اسواقہم مبتدا مؤخر ہے، مرکب اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، اسواق کس کی جمع ہے؟ سوقن۔ سوکن کی، اسواقن یعنی مارکیٹس۔ وفیہم اسواقہم کیا ترجمہ ہوا؟ اور ان میں ان کے بازار ہوں گے۔ ومن لیس منہم، یہ ذرا تھوڑا بتائیے، یہ واو پھر وہی ہے حالیہ دوبارہ، ومن جی لیس منہم، یہ میں من پر روک کسی وجہ سے رہا ہوں، ذرا آپ جواب دیں آپ۔ استاد یہ من موصولہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیسا کا اسم ہے ہوا، جو کہ من کی طرف راجع ہے، اور منہم اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، لیسا اس کی خبر ہے، من اس میں موصول ہے۔ لیسا کا یہ بیسیکلی موصولہ تو ہے لیکن یہاں یہ مبتدا بن رہا ہے، صحیح ہے۔ جی سو من مبتدا، لیس منہم خبر، سو من لیس منہم، اور وہ جو ان میں نہیں ہے۔ اور جو ان میں سے نہیں ہوں گے، ہوں گے جی کہا رہا ہے نا، کیونکہ کیف یخسف جی باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم۔ جی ایک منٹ، من اس میں موصول کے آگے تو صلہ ہوتا ہے، صلہ موصول، ومن لیسا منہم، لیسا کا اسم ہوا اور من منہم کی اس کی طرف۔ خبر بن گئی،
تو یہ جی لیسا کا جو اسم ہے یہ واپس اس کی طرف گیا، اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ومن لیس منہم، تو پھر یہ وہی بن رہا ہے صلہ موصول مل کر، مبتدا خبر تو نہیں بنے گا، اس کا مطلب اور معذوف ہے ومن لیس منہم، اور جو ان میں سے نہیں ہوں گے، اور وہ جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ استاد یہ پورا اس کی دوسری خبر نہیں مبتدا نہیں ہو سکتا؟ مبتدا وفیہم مؤخر اسواقہم ومن لیس منہم، یس یہ بھی ہو سکتا ہے، ویری گڈ ایکسیلنٹ اپروچ۔ وفیہم شبہ جملہ خبر مقدم، اسواقہم ومن لیس منہم، یعنی یہ دونوں مبتدا مؤخر ہیں، ایک اور دو۔ شاباش زویا، جی ماشاء اللہ بورکتی، اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی آپ کو۔ آگے پڑھے، جی قال آگے صلی جملہ اللہ ریپیٹ ہے، آگے جملہ علیہ وسلم، ریپیٹ ہے۔ قال جی صلی اللہ علیہ وسلم یکسف باولہم وآخرہم، سیم بات ریپیٹ کی آپ نے کہ ان کے پہلے اور آخری کو دھسا دیا جائے گا۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، اب یہ بتائیے ثم کیوں آیا ہے، یہ واو یا فا کیوں نہیں آیا؟ جی کیونکہ تراخی کے لیے، تراخی کے لیے، بات کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ایک وقفے کے بعد وہ عمل ہوگا۔ یبعثون کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل مجہول ہے، اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ ہم، ہم، وہ جو دھسائے گئے، اور جی یہ مادہ کیا ہے، باب کیا ہے؟ با عین سا، بعث یبعث، باب باسا فاصل، یبعثو، ویری گڈ۔ سو یبعثون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اٹھائے جائیں گے، وہ اٹھائے مبعوث جائیں گے۔ کیے جائیں ثم گے، یبعثون، یعنی ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ جی علی نیاتہم، علی ان کی نیتوں پر، نیاتہم، ان کی نیتوں پر، نیتوں پر۔ آخری بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ متفق علیہ، متفق علیہ، کیا مطلب ہے متفق علیہ کا؟ اس پر اتفاق ہے، متفق اسم علیہ، مفعول کا صیغہ ہے، یہ جی الحدیث مبتدا محذوف ہے، الحدیث متفق علیہ میں ہاں اس حدیث پر واپس جا رہا ہے، یعنی جی یہ حدیث ہے متفق علیہ جس پر دو جو ہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں متفق ہیں، یعنی ان دونوں کی کتاب میں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جی اس ایسی حدیث جو امام بخاری و امام مسلم دونوں کی کتاب میں ہو، چاہے بیچ میں ہلکے پھلکے الفاظ آگے پیچھے ہوں، وہ متفق علیہ کہلائی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے جی، سائلنٹ کر لیں۔ چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم ذرا اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی تشریح کو، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ہم سے فرمایا۔ جی تو ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیضاء من الارض یخسف باولہم وآخرہم قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم قال صلی اللہ علیہ وسلم یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فوج حملہ کرے گی کعبہ پر، جب وہ ایک چٹیل میدان پہ ہوں گے، یعنی جب وہ نکلیں گے اور پہنچیں گے ایک چٹیل میدان میں، وہ میدان بڑا وسیع ہوگا اور غیر آباد ہوگا، سو یخسف باولہم وآخرہم، ان کے پہلے اور آخری بیسیکلی تاکید کے لیے باولہم وآخرہم، اصل بات وہی ہے کہ ان سب کو اس زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کہ ان کو کیسے زمین میں دھسا دیا جائے گا جبکہ اس میں ان کی بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہ ہوں گے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ بات فرمائی کہ یخسف باولہم وآخرہم، کہ ان سب کو دھسا دیا جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، کہ پھر ان کو دوبارہ ان کی نیتوں پر کھڑا کیا جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، یعنی جس نیت پر ان کی موت آئی ہوگی وہ پھر روز قیامت اس نیت پر کھڑے ہوں گے۔ اب اس حدیث سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں؟ پہلی چیز، کعبہ پر حملوں کی ایک مختصر تاریخ کو دیکھ رہے تھے، جو کہ کعبہ کا ذکر آیا
یعنی ایک جیش جو ہے، ایک فوج جو ہے وہ کعبہ پر حملہ آور ہوگی، تو ذرا ہم چلتے ہیں کہ وہ یہ ایسا واقعہ جو ہے وہ پہلے کب ہو چکا ہے۔ جی، کعبہ مشرفہ پر ناپاک جسارت کی کوششوں کی ایک تاریخ ہے۔ ایک آدمی تھا اسد ابو کرب الحمیری یا حمیری کہتے ہیں، اس کا تعلق یمن سے تھا، یمن کا بادشاہ تھا۔ یہ پہلا وہ آدمی تھا جس کو کعبہ سے تکلیف ہوئی تھی، اور یہ تقریباً 5th سینچری کی بات ہے، 5ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ یہ وہاں پر بادشاہ تھا، اور 5ویں یا 4تھی کی۔ چونکہ کعبہ لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، وہاں تجارت کا مرکز بن چکا تھا، تو یمن چونکہ اس وقت ایک وہاں پہ بادشاہی نظام تھا یمن، اور یہ سب علاقہ یمن کے اس میں آتا تھا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی ہمارے یہاں پہ نہیں آتے، یعنی صنعاء ہے، حضرموت ہے، اور وہاں پر لوگ نہیں آتے ہیں، اور سارے تو ادھر چلے جاتے ہیں، تو ہمیں تو کچھ نہیں ملتا۔ تو ان کو بیسیکلی حسد اور جیلسی ہوتی تھی۔ تو اس نے سب سے پہلے ارادہ کیا اس بات کا کہ ہم ایک عبادت خانہ بنائیں گے یمن میں، اور لوگوں کو یمن کی طرف موڑیں گے، اور جو بیت اللہ ہے نعوذ باللہ مکہ میں، اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ وہ عمل کر نہیں سکا تھا، لیکن اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے ارادے کی تکمیل پھر کس نے کی؟ ابرہہ الحبشی۔ واقعہ فیل آپ سب جانتے ہیں، 570 عیسوی میں جو پیش آیا، جو سب سے آج تک کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ خطرناک واقعہ تھا، جس میں الکعبہ المشرف پر حملہ کی کوشش کی گئی۔ ابرہہ کا واقعہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر صرف اسی مقصد کے لیے آیا تھا، اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ کعبہ کو گرا ڈالے، کعبہ کو ختم کر دے، وہ اس مقصد کے لیے آیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، اس کی فوج سمیت جو ہے وہ ایک مغمس نامی جگہ ہے مکہ مکرمہ میں، آج تو وہاں آبادی ہے، تو وہاں پر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا اور ختم کر دیا، اور آج تک وہ واقعہ پڑھا سنا جاتا ہے، اور جب تک قیامت ہے اور یہ سورۃ الفیل پڑھی جاتی ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب تو مسلمانوں کا دور آ گیا۔ الحسین بن النمیر آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو واقعات آ رہے ہیں ان میں الکعبۃ المشرفہ پر براہ راست حملے کی کوشش نہیں تھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے الکعبۃ المشرفہ کی بے حرمتی ضرور کی، یعنی ان کے اس عمل سے بے حرمتی ہوئی، تو اب ان کا تذکرہ ہوگا۔ ان میں سے ایک اور آخر میں آئیں گے جنہوں نے براہ راست الکعبۃ المشرفہ پر حملہ کی کوشش کی۔ الحسین ابن نمیر یہ کون تھا؟ بیسیکلی یزید جب حکمران تھا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مقیم تھے، اور وہ بھی خلافت کے مطلب وہ تھے دعوے دار، تو بیسیکلی وہ ایک لمبی لڑائی ہے، ہم اس کی تاریخ اور اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو یزید نے الحسین ابن نمیر یا نمیر کو بھیجا کہ وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کو آزاد کروائے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی یا تو قتل کر دے، یا ان کو گرفتار کر لے، یا انہیں اس خلافت سے ہٹائے، بہرحال جو بھی مقصد تھا۔ تو یہ آدمی اپنی فوج لے کر مکہ آیا، اور اس نے جو ہے وہ سنگ باری کی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے باہر نکلنے پر مجبور کرنے پر، یعنی صاحب کا مسلمان مکہ پر تو حملہ نہیں کر سکتے نا، بیت اللہ پر، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ ان کو وہاں سے نکال لیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سوال کا جواب ملتا ہے کہ اس کی فوج کو، یا حسین ابن نمیر جو تھا، اس کی فوج کو کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ یہ کیوں نہیں زمین میں دھسائے گئے، یا ان پر کیوں آفت نہیں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الکعبۃ المشرفہ کو گرانے نہیں آئے تھے۔ جو چیپٹر ہم نے شروع کیا ہے نیت، یہ وہ بات ہے کہ نیت کے اوپر معاملہ کھڑا ہوا ہے، کہ یہ بیسیکلی وہ نیت لے کر ہی نہیں آئے تھے کہ وہ الکعبۃ المشرفہ کو کوئی گزند پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی قطعاً وہ نیت نہیں تھی، اس لیے ان کو کچھ نقصان نہیں ہوا، ان کو کوئی یعنی ایسی بات نہیں آئی کہ ان کے اوپر کوئی آفت ٹوٹ پڑتی، چونکہ ان کی نیت میں الکعبہ نہیں تھا، ان کی نیت میں صرف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ایک آدمی تھا۔ دوسرا کون تھا؟ یہ آدمی بڑا ظالم آدمی تھا، حجاج بن یوسف۔ اس کو عبد الملک بن مروان نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے بھیجا، کیونکہ 684 عیسوی کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کا اعلان کر چکے تھے، اور خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔
حجاز کا اور نجد کا علاقہ جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کے پاس تھا رضی اللہ عنہ، اور باقی پورا عبد الملک بن مروان جو خلیفہ اموی تھے ان کے پاس تھا. سو ان کی نظر میں تھا کہ ہم امت کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو بیچ میں ہمارے پرابلم پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی اپنے معاملات تھے جو لے کر وہ اللہ کے پاس حاضر ہو گئے، باقی ادھر ہی جا کر جواب دیں گے سب. سو اس نے حجاج بن یوسف کو اسی کام کے لیے بھیجا جس کے لیے یزید نے بھیجا تھا، یعنی یہ 4 سال کا وقفہ ہے بیچ میں سے. سو حجاج بن یوسف جو ہے اس نے آ کر پھر حملہ کر دیا، اور اس نے بھی منجنیقیں لگا کر اور سنگباری کی، جس سے کعبہ کو نقصان بھی پہنچا، کعبہ کی چھت بھی نقصان ہوئی، دیواروں کو بھی نقصان پہنچا. اور اس حملے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، اور ظالم جابر جو ہے حجاج بن یوسف پھر مکہ کا اس کے بعد گورنر بن گیا تھا. سو یہ ایک واقعہ پیش آیا جس میں اس میں بھی ہے کہ کعبہ المشرفہ ان کی براہ راست نشانہ نہیں تھا، ان کو بھی سارا پتہ تھا. دیکھیں بات یاد رہے، واقعہ فیل سب کو یاد ہے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، کافروں کو بھی پتہ ہے، اس لیے یہ جرت کرنے کی اب کسی کو مجال نہیں ہے. تو اس لیے وہ اپنی نیتوں کو اچھی طرح صاف کر کے نکلتے ہیں کہ بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ ہماری نیت یہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نقصان کیا ہوگا. اگلا جو تھا یہ تھے القرامتہ، کرامتی یا کرامتہ کہلاتے تھے. یہ بیسیکلی شیعہ کی ایک شاخ ہے. انہوں نے 929 عیسوی میں حج کے دوران بیت اللہ شریف میں بہت ہلڑ بازی کی، اور وہاں لڑائی جھگڑا کیا، فساد برپا کیا، اور حجر اسود چرا لیا، اور پھر وہ ان کے پاس 23 سال رہا. اور یہ اس وقت آج کل سعودی عرب کا علاقہ ہے قطیف، جو جبیل اور دمام کے آس پاس ہے. تو یہ وہاں سے ان سب کا تعلق تھا، اور یہ پھر حجر اسود کو چرا کر وہاں لے آئے، اور پھر بعد میں 23 سال بعد انہی میں سے ایک آدمی جس کو عقل آئی تو اس نے جا کر واپس وہاں پر دوبارہ حجر اسود کو لگایا اور پھر وہاں لگا. کرامتی یہ بڑے خطرناک شیعہ تھے، یہ بہت ظالم لوگ تھے، یعنی ظلم اور انسانوں کو قتل کرنا اور طرح طرح سے مارنا ان کے لیے، یعنی یہ لوگوں کو مارنے کے بھی نئے نئے طریقے ایجاد کرتے تھے. اس قسم کے ظالم لوگ تھے. اور یہ پھر خیر کچھ عرصہ بعد یہ تو ختم ہو گئے اور ان کی بس نام ہی باقی رہ گیا. تو کرامتی یہ کراتے تھے. یہ کرامت والے نہیں ہے، کرامت ہے، اس جگہ کے نام سے منسوب ہے. آگے چلتے ہیں. اور کیا واقعہ؟ یہ جی آدمی تھا ایک جہیمان العتیبی، 1989 یعنی آج کل کی بات یہ ہے. سو 1979 میں اس نے المسجد الحرام میں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا تھا. اس کا مقصد تھا کہ اس نے اپنا جو داماد ہے اس کا نام لے کر کہ جی وہ منتظر مہدی ہیں، تو اس کا نام کا اعلان کر دیا، اور بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. المسجد الحرام میں بہت بے حرمتی ہوئی، مسجد الحرام کی بہت سے لوگ وہاں پر مارے بھی گئے. خیر آخر یہ سب پکڑے گئے تھے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد یہ جو ایک واقعہ یعنی یہ ابرہہ حبشی کے بعد جو الکعبہ پر حملے کا براہ راست جو تھا وہ یہ ایرانی حجاج کا تھا. 1986 میں ایرانیوں نے الکعبہ پر براہ راست حملے کی نیت کی تھی، یعنی المسجد الحرام میں براہ راست بامبنگ کا فیصلہ کیا تھا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی، اس کی کرم نوازی سے یہ پکڑے گئے تھے سارے. اور پھر بعد میں انہوں نے اپنے تفتیشی بیانات میں تمام باتوں کا اظہار بھی کیا، جس کی ویڈیوز یوٹیوب پر بڑی واضح موجود ہیں. یعنی انہی کے اپنے بیانات موجود ہیں، پوری تحقیقاتی رپورٹس موجود ہیں، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. تو یہ آخری وہ تھے. ان کے بعد پھر ایران پہ بہت عرصہ جو ہے وہ پابندی رہی کہ وہ سعودی عرب داخل نہیں ہو سکتے، صرف اس کام کی وجہ سے. اس کے بعد یہ ہوگا جی یغزو جیش الکعبہ. پھر ایک یعنی ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی اور واقعات بھی ہوں، لیکن یہ ایک قیامت کے قریب ایک واقعہ پیش آئے گا. اور بس اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ حفاظت فرمانے والا ہے اپنے گھر کی، اپنی کتاب کی، تو اللہ ضرور فرمائے گا. پھر یاد ہوگا آپ کو کہ قیامت کی جو کمپلیشن ہے وہ تبھی ہوگی جب ایک آدمی جا کر واقعی کعبہ کو ڈھا ڈالے گا. اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے نا کہ وہ عجیب و غریب پنڈلیوں والا ہوگا اور وہ کعبہ جائے گا اور کعبہ کو گرا دے گا. تو وہ پھر قیامت کا اختتام ہو، یعنی دنیا کی زندگی کا اختتام ہوگا اور قیامت کا اعلان ہوگا. تو اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں دھسائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ بس اب دنیا کا اختتام آ گیا ہے. بس
आगे चलते हैं जी, अगला पॉइंट क्या है? ये बड़ा अहम पॉइंट है, हम सब इस पर गौर नहीं करते हैं। देखिए सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का सवाल बड़ा अहम है। उनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया कि यग़ज़ू जैशुल काबा था, एक फौज आएगी काबा पर हमला करेगी, जब वो मैदान में होंगे एक चटियल तो उन्हें धसा दिया जाएगा। तो उन्होंने अगला सवाल किया कि या रसूलुल्लाह कैफ़ युक़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम व फ़ीहिम अस्वाक़ुहुम व मन लैसा मिनहुम, कि कैसे उनको धसा दिया जाएगा कि उसके अंदर तो मार्केट्स भी होंगी और वो लोग भी होंगे जो उनके साथ नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे देखें कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सवाल नहीं किया कि कब होगा, कौन करेगा, फौज का नाम क्या होगा, किधर से निकलेंगे, किधर चलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पड़ाव होगा, उनका लीडर कौन होगा, वो टैंकों पे होंगे, वो घोड़ों पे होंगे, वो तलवारों के साथ होंगे, वो कौन से सफर में होंगे। सुभान अल्लाह, सहाबा में और आजकल की उम्मत में ये फर्क है कि वो सवाल करते थे जिसका ताल्लुक अमल से होता था। और ये हदीस अगर आजकल के लोगों के सामने बयान की जाए ना, तो वो अपनी साइंसी आइंस्टाइन बन जाएंगे और वो सोचने लगेंगे अच्छा वो जमीन का एक्चुअली टुकड़ा कौन सा होगा, वो कौन से रास्ते से सफर करते हुए आएंगे। तो आजकल तो टैंक भी होते हैं, तो क्या वो घोड़ों पे आएंगे या ऊंटों पे आएंगे या टैंकों पे आएंगे? यानी हम वो जो अब ये आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से के सवाल से एक और बात हो रही है साबित कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरत की क़यामत की निशानियों में से एक निशानी का तज़किरा किया, उस पर सवाल ही नहीं उठाया। यानी आमन्ना व सदकना, यानी हम आप पर ईमान लाए और आपकी तस्दीक की। यानी सुभान अल्लाह, ये सहाबा के सवाल से ये पता चलता है कि वो फौरन तस्दीक करते थे कि बस आपने कह दिया तो ये होगा, ये तो बात ही नहीं ना कब होगा क्यों होगा, छोड़ें बस ये होगा। तो ये एक बात एक आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सवाल से ये अंदाज भी आता है कि आपने जो बात फरमा दी है अब ये होगी, तो इसके ऊपर तो सवाल नहीं है। सवाल उन्होंने वो किया जो इंपॉर्टेंट था, जो उनके जहन में आया। क्यों? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस दौर के अंदाज को जानती थी, जंगें कैसे होती थी। लोग सफर के लिए निकलते थे, तो जब जंग के लिए निकलते थे तो फिर साथ सावधान है कि वो अपने बाजार भी लेकर चलते थे ना, जहां से खरीदो फरोख्त भी हो। कुछ उसमें वैसे ही दाखिल हो जाते थे, भी चलो जंग में ये जा रहे हैं, हम अपनी तिजारत करते जाएंगे, माल बेचते जाएंगे, माल लेते आएंगे। तो ये वही बात है कि वफीहिम अस्वाक़ुहुम व मन लैसा मिनहुम, कि उनके साथ वो लोग भी जाएंगे जिनका उस जंग से कोई लेना देना नहीं होगा। यानी वो काबा पर हमला के लिए नहीं जा रहे होंगे, वो तो अपने काम से अपनी तिजारत के लिए साथ चले गए, या हो सकता है वहां पर वो लोग भी मौजूद हों जो बेसिकली वहां पर हमला करने के लिए बल्कि वहां वैसे ही मौजूद हों। तो उनका क्या होगा? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, यानी उस मैदान में जो भी मौजूद होगा तो धसा दिया जाएगा। तो इसका जवाब आपने क्या दिया था कि सुम्मा युबअसूना अला निय्यातिहिम। अस्वाक़ुहुम से क्या मुराद है ये मैंने आपको बता दिया कि ये मार्केट साथ क्यों होती हैं, या इसका क्या उस वक्त के हिसाब से इसका क्या अंदाजा है। उस वक्त जो है वो तिजारत के लिए लोग जंग में वैसे ही साथ निकल पड़ते थे कि चलो ये तो जंग लड़ेंगे, अपना तो काम हो जाएगा, अपनी कारोबारी चमक जाएगी। आज भी ऐसे लोग होते हैं कि कहीं जो है वो फसाद बरपा हो तो अपनी दुकान लेके खड़े हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात दोबारा वही दोहरा दी कि युक्सफु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम। फिर इंपॉर्टेंट बात थी नियतों पर खड़े होने से क्या मुराद है। यानी वो लोग जो उनके साथ निकलेंगे अपनी तिजारत की गर्ज से, उनका जो माइंड है वो काबा की बेहुरमती नहीं है, इसलिए वो अपनी नीयत पर खड़े किए जाएंगे। यानी उस मार्केट में जो तिजारत के गर्ज से आया ही आया, लेकिन अगर उसकी नीयत में काबा की बेहुरमती होगी तो वो रोज़े क़यामत उस पर पकड़ा जाएगा। अगर उसकी वो नीयत ना होगी तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये है युबअसूना अला निय्यातिहिम, उनकी जो खड़ा किया जाना है वो नीयतों पर होगा। यानी बेशक वो सजा तो उनको उनके साथ ही मिल जाएगी, लेकिन यह है कि अगर उनकी नीयत ये होगी कि वो साथ तिजारत भी कर लें और काबा की बेहुरमती भी नाउज़ुबिल्लाह एंजॉय कर लें तो फिर तो पकड़े गए। लेकिन अगर उनका इस मामले से ताल्लुक नहीं है कि हम इस काम के लिए नहीं आए, यही वो बात जो मैंने आपको अभी 2 मिसालों के जरिए की कि हज्जाज बिन यूसुफ और अल हुसैन जो था, वो जब दोनों मक्का पर हमला आवर हुए तो उनकी नीयत में काबा को ढाना बिल्कुल नहीं था, इसलिए उनको कुछ नहीं कहा गया। सो ये होता है नीयतों पर खड़े होने से क्या मुराद है ये। और आज भी आप देखें कि सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, फितने आते हैं, आजमाइशें आती हैं, तो उनमें जो लोग अच्छी नीयतों पर होंगे वो रोज़े क़यामत उसी नीयत पर खड़े होंगे। जो लोग उसमें बुरी नीयतों पर मारे गए, बुरे अमाल के साथ मारे गए, बिना तौबा के मारे गए,
تو وہ پھر روز قیامت اسی حال میں کھڑے ہوں گے. ابھی آپ دیکھ لیں ترکی میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے، ترکی میں، سیریا میں. تو یہ کیا وہی بات ہے کہ اب دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں. آپ غور کریں ترکی میں کتنے لوگ ہیں، ترکی میں ہو گیا، سیریا میں ہو گیا، لبنان میں ہو گیا، کہ وہ لوگ رات کو سوئے ہوں گے، ان کو کیا پتا تھا کہ رات کو زلزلہ آ جائے گا. اب وہ اپنے گھروں میں اسی طرح اسی ملبے میں مارے گئے بیچارے. اب اس میں جو تو توبہ کر کے سویا ہوگا وہ تو پاک ہو کے سویا، اور جو توبہ کے بغیر سویا تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش سے بچائے. یاد رکھیں اگلی بات جو اس میں امپورٹنٹ ترین ایک بڑا سبق ہے وہ یہ کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے نا پورا کلیکٹیولی، تو وہ تفریق کر کے نہیں آتا ہے کہ مثال کے طور پہ سیلاب آئے گا تو کہے گا یار یہ نمازی پرہیزگار ہے اس کو چھوڑ دو، باقی جو گناہ گار ہے اس کو لپیٹ دو. نہیں، وہ پھر سب پہ آئے گا. سورۃ الانفال کی اس میں ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کہ ڈرو ایک ایسے فتنے سے جو صرف جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا تم میں سے خاص طور پر، بلکہ تم سب کو لپیٹ میں لے لے گا. یعنی اس فتنے کا شکار نیک بد سب ہوں گے. پھر یہی ہوگی ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر روز قیامت جب کھڑے ہوں گے تو پھر نیتوں پہ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے یہ حادثات، یہ واقعات کب پیش آ جائیں. اب کسی کو کیا پتا تھا ترکی میں رات کو زلزلہ آ جائے گا، سیریا میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زلزلہ آ جائے گا. کوئی اس کی تو کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. وہ ایک ٹویٹ کسی نے کی تھی، اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک آدمی اس نے 3 دن پہلے یہ پریڈکشن دی تھی کہ ترکی، سیریا، لبنان اس لائن پر ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. اس نے باقاعدہ یہ تک لکھا کہ وہ تقریباً 7.5 ریکٹر سکیل پر ہوگا، اتنی شدت کا ہوگا. تو لیکن اس نے ساتھ یہ لکھا تھا سونر اور لیٹر، یعنی اس نے ایک اپنی تحقیق سے، اپنی سٹڈی سے اندازہ لگایا. اچھا سبحان اللہ، میں اس کی ٹویٹ پر گیا تو لوگ کیسے ہیں، اس کو نیچے ٹویٹ لکھ رہے ہیں اچھا اگلا زلزلہ کدھر آئے گا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہونے والا. سبحان اللہ، ہم کیسی قوم ہیں بھائی. اس نے ایک اپنے تجربے سے، اپنی سائنس کے ذریعے، اپنے ایک سٹڈی کے ذریعے ایک اندازہ دیا، اور اس نے لکھا سونر اور لیٹر. بات پھر وہی کھڑی ہوئی کہ علم اللہ کے پاس ہی ہے، کوئی کسی کی ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا. اب اس نے اپنے اندازہ لگا دیا زمین کی موومنٹ سے کہ جی یہ ایسے ہونے والا ہے، لیکن ساتھ لکھا سونر اور لیٹر، ایگزیکٹ ٹائم نہیں دے سکا. اتنا بڑا فن خان تھا تو ایگزیکٹ ٹائم بھی دے دیتا. کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کو پتا ہے صرف. اس طرح اللہ نے فرمایا کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اب لوگ کہتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ آ گیا، ایکس رے آ گیا، اب تو پتہ لگ گیا. او بھائی نہیں پتہ لگا، جب وہ بن رہا ہوتا ہے یا بننا ہوتا ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا ہوتا. بن جانے کے بعد اسباب کے ذریعے پتہ چلا تو کیا پتہ چلا، لیکن اس سے پہلے کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یا اسباب کے بغیر کوئی بتا کے دکھا دے، یعنی کوئی ماں کے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے بتا دے بچہ ہے کہ بچی ہے، اسباب کے ذریعے بتا رہے ہو نا، اسباب کو ہٹا کے بتاؤ. پھر ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بڑے جذباتی ہو جاتے. دیکھیں جی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا. واقعی کوئی نہیں جانتا. بغیر اسباب کے بتا کے دکھاؤ نا، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے لگاؤ کان اور بتاؤ کیا بچی بول رہی ہے کہ بچہ بول رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایسے ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی نیتوں کو ہمیشہ خالص رکھیں، اپنے اعمال کو ہمیشہ خالص رکھیں. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہو، یعنی نیک عمل، اچھا عمل اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر کوئی دوسری نیت شامل نہ ہو، یعنی اس سے ہمارا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. جیسے کہ پچھلی حدیث میں بھی بات کی تھی کہ ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس کو 2 لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سیم عمل ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو اس کو اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے تو وہ اجر پا لیتا ہے، دوسرا اس کو دکھاوے کی غرض سے کرتا ہے تو وہ اجر نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.